باہر محلے میں نکل کر بھی میں نے ادھر ادھر دیکھنے کی کوشش کی کہ شاید کسی نہ کسی طریقے سے وہ میرے گھر سے باہر نکل آئی ہو اور یہاں پر گلی محلے میں کسی جگہ وہ مجھے نظر آ جائے، لیکن میں اپنا پورا محلہ، وہ پوری کالونی جو ہے وہ گھوم پھر کے چیک کر بیٹھا تھا، لیکن مجھے وہ لڑکی کہیں بھی نہیں ملی۔ یہ بات بڑی عجیب تھی لیکن مجھے ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ میں نے خود اس کو اپنے ساتھ موٹر سائیکل پہ بٹھایا تھا، رات کو میں اس کو اپنے ساتھ گھر لے کر آیا ہوں۔ اس نے میرے ساتھ بیٹھ کر کے برگر کھایا ہے، بوتل پی ہے، پھر اس کے بعد وہ سونے کے لیے لیٹ گئی ہے اور ساری رات وہ وہیں پہ سوئی رہی ہے۔ میں انفیکٹ رات کو ایک دفعہ سونے کے لیے جو ہے پیشاب کے لیے اٹھا ہوں تو میں نے اسے سوئے ہوئے دیکھا بھی ہے۔ تو وہ کافی پیاری اور معصوم سی لڑکی تھی، 15 سال کی لڑکی تھی، لیکن وہ لڑکی جو کہ میرے گھر میرے ساتھ آئی تھی اس وقت ایسے غائب ہو چکی تھی جیسے گدھے کے سر سے سینگ۔ اب میرا من جو ہے وہ کسی اور طرف جا رہا تھا، میری سوچوں کا زاویہ بدل گیا تھا۔ یہ کوئی ایسی چیز تھی، یہ کوئی چھلاوا تھی، کوئی جن بوت تھی، کوئی ایسی چیز تھی جیسے میں رات کو بچی سمجھ کر اپنے گھر لے آیا اور پھر وہ صبح ہوتے ہی غائب ہو گئی۔ لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی، اس نے بالکل انسانوں جیسا ہی سارا نظام تھا، وہ بالکل ایک انسان کی بچی لگ رہی تھی اور اس نے میرے ساتھ بیٹھ کر برگر کھایا اور بوتل پی اور یہ سب کچھ۔ اس کی کسی حرکت سے مجھے ایسا محسوس نہیں ہو رہا تھا کہ وہ کوئی اور مخلوق ہے یا وہ کوئی چھلاوا ہے یا کوئی چڑیل ہے یا کوئی اور چیز ہے۔ اس بات کا میں بالکل جو ہے محسوس جو ہے وہ نہیں کر پا رہا تھا۔ تو میں ان باتوں کو لے کر کے بے حد پریشان تھا، لیکن بہرحال مجھے دفتر بھی پہنچنا تھا۔ میں اپنے دفتر پہنچ گیا اور پھر دفتر جب پہنچا تو پھر میں اپنے روزمرہ کے کاموں میں مشغول ہو گیا۔ وہ دن گزر گیا، گھر آ گیا، وہی روٹین میری پرانی پھر سے شروع ہو گئی۔ اکیلا رہتا تھا، گھر آ جاتا تھا، کام پہ چلا جاتا تھا، گھر آ جاتا تھا، کام پہ چلا جاتا تھا۔ یہ اس لڑکی کے غائب ہونے کے تقریباً 3 یا 4 دن بعد کی بات ہے۔ میں دفتر میں ایک دن بیٹھا، اخبار میں نے ذرا اٹھایا تو اس اخبار کی ایک خبر نے مجھے اپنی طرف متوجہ کر لیا۔ یہ خبر بڑی عجیب سی تھی اور تھوڑی پراسرار تھی۔ اس خبر نے جس نے مجھے اپنی طرف متوجہ کیا، یہ عجیب و غریب اور پراسرار خبر کیا تھی، میں اس خبر کے بارے میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ آپ بھی اس خبر کو میرے ساتھ سنیے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ یہ خبر اصل میں تھی کیا۔ خبر کچھ یوں تھی کہ سیٹھ کریم گھر میں مردہ پائے گئے۔ کہا جاتا ہے کہ سیٹھ کریم جو کہ اپنی فیملی سے الگ ایک شاندار بنگلے میں رہتے تھے، ان کو راستے میں ایک لڑکی ملی جس کو کہ وہ اپنے ساتھ گھر لے آئے۔ گھر میں 2 ملازم موجود تھے جنہوں نے اس لڑکی کو سیٹھ کریم کے ساتھ گھر آتے ہوئے دیکھا۔ پھر سیٹھ کریم اسے اپنے ساتھ اپنی کوٹھی میں لے گئے اور اگلی صبح سیٹھ کریم مردہ پائے گئے۔ سیٹھ کریم کے سینے سے ان کا دل غائب تھا اور وہ بڑی بری حالت میں جو ہے مرے پڑے تھے۔ ایسا لگتا تھا جیسے کسی نے ان کے کلیجے میں یا ان کے سینے میں ہاتھ ڈال کر کے ان کا دل کو باقاعدہ سے نکال لیا ہو۔ ان کا دل غائب تھا اور میرے خیال میں موقع پہ ہی ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ اخبار میں جو خبر لگی تھی، اس خبر کو پڑھ کر کے میرے رونگٹے کھڑے ہو چکے تھے۔ ایک لڑکی جو کہ سیٹھ کریم کو گھر جاتے ہوئے راستے میں ملی، سیٹھ کریم اس کو گھر لے کے گئے، جس سیٹھ کریم کے نوکروں نے بھی اس لڑکی کو دیکھا اور پھر وہ لڑکی جو ہے وہ صبح نہیں تھی۔ پوری کوٹھی کو چھان مارا گیا لیکن وہ لڑکی کہیں نہیں ملی۔ ہاں، سیٹھ کریم کی لاش ملی جس کا دل اس کے سینے سے غائب تھا۔ اس تمام رپورٹ کو پڑھنے کے بعد میرا دھیان بار بار اسی لڑکی کی طرف جا رہا تھا جس کو میں نے کچرے کے ڈھیر کے پاس سے پک کیا تھا اور اپنے گھر لے کے آیا تھا۔ ایک رات وہ میرے گھر میں بھی رہی تھی اور صبح وہ چلی گئی تھی۔ میں اس رات ایک بار پیشاب کی غرض سے اٹھا تھا اور میں نے اسے دیکھا بھی تھا اور وہ واقعی موجود تھی، لیکن اگلی صبح جب میں صبح اٹھا تھا تو وہ لڑکی وہاں پر موجود نہیں تھی۔ پہلے میں سمجھا کہ وہ واش روم میں، لیکن وہ واش روم میں نہیں تھی اور بعد میں وہ مجھے پورے گھر میں نہیں ملی۔ یہ سچویشن بڑی ہی عجیب و غریب تھی۔
لہٰذا میں نے اس چیز کا پکا تہیہ کر لیا کہ یہاں سے جیسے ہی میں دفتر سے فارغ ہوں گا میں سیٹھ کریم کی کوٹھی پر جا کر کے اس صورتحال کے بارے میں جاننے کی کوشش کروں گا اور سیٹھ کریم کے ملازموں سے بھی اس سلسلے میں بات کروں گا، کیونکہ میں جاننا چاہتا تھا کہ کیا یہ وہی لڑکی ہے جسے میں اپنے گھر لے کے آیا تھا، اگر یہ وہی لڑکی ہے یا پھر یہ کوئی اور لڑکی ہے۔ مجھے اس لڑکی کا حلیہ، اس کا پہناوا اچھی طرح سے یاد تھا، اس لیے میں اس لڑکی کا حلیہ بتا کر کے سیٹھ کریم کے نوکروں سے پوچھ تاچھ کر سکتا تھا اور میں یہ کہہ سکتا تھا کہ ایسا میرے ساتھ بھی ہو چکا ہے۔ میں ان کو سیدھی اپنی بھی بات بتا سکتا تھا، مجھے کچھ چھپانے کی ضرورت ہی نہیں تھی، کیونکہ میرے من میں چور نہیں تھا، اس لیے میں اپنے من میں صاف تھا۔ خیر، میں دفتر سے چھٹی کرنے کے بعد اپنے کہے کے مطابق سیدھا ہی سیٹھ کریم کے کوٹھی پر پہنچ گیا۔ میرے دستک کے جواب میں ایک چوکیدار نما شخص نے دروازہ کھولا اور مجھے کہنے لگا کہ ہاں بھئی کون اور تمہیں کس سے ملنا ہے؟ میں نے کہا کہ میں سیٹھ صاحب کی موت کی خبر پڑھ کر کے اخبار میں آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں، تو میں ان دونوں ملازموں سے ملنا چاہتا ہوں جنہوں نے اس لڑکی کو دیکھا تھا۔ وہ کہنے لگا کیوں، تم کوئی پولیس والا ہے کہ تم ہم سے ایسا سوال کرتا ہے کہ تم اس لڑکی کے بارے میں کیوں جاننا چاہتا ہے؟ تو میں نے کہا کہ پولیس والا تو نہیں ہوں، لیکن اس لڑکی کے بارے میں مجھے جاننا اس لیے ہے کہ کچھ دن پہلے ایک ایسی ہی لڑکی مجھے بھی راستے میں ملی تھی اور میں اسے اپنے گھر لے کر کے آیا تھا۔ وہ بھی ایک رات میرے گھر میں رہی تھی اور اگلی صبح چلی گئی تھی، لیکن میرا دل الحمدللہ میرے سینے میں موجود ہے اور اس نے میرے ساتھ کچھ ایسا نہیں کیا کہ جیسا آپ کے سیٹھ کے ساتھ ہوا۔ تو میں صرف یہ ہے کہ جن ملازموں نے اسے دیکھا تو میں ان کو حلیہ بتا کر کے یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ وہ لڑکی جو سیٹھ کریم کے ساتھ آئی تھی وہ لڑکی وہی تھی جو مجھے ملی تھی یا کوئی اور لڑکی تھی، تاکہ مجھے تھوڑا سا پتہ چل سکے۔ میں تجسس کے مارے یہ خبر اخبار میں پڑھ کے یہاں پر آ گیا ہوں۔ اتنے میں چوکیدار سے بات کر ہی رہا تھا کہ ایک پولیس جیپ آ کر رکی اور اس میں سے دو پولیس والے اتر کر کے اسی چوکیدار کے پاس آ کر کے کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے مجھے بھی ایک نظر دیکھا، لیکن وہ چوکیدار سے مخاطب ہوئے، ہم سیٹھ کریم کے مرڈر کی تحقیقات کر رہے ہیں اور ہمیں ابھی تک کوئی سراغ نہیں ملا ہے، تو کیا ہمیں تم سے کچھ مزید سوال کرنے ہیں، تو کیا تم ہمارے کچھ سوالات کا جواب دینے کے لیے تیار ہو؟ تو چوکیدار نے کہا جی پوچھیں آپ جو پوچھنا چاہتے ہیں۔ تو اتنے میں ایک پولیس والے نے مجھے مخاطب کیا، اس نے کہا بھائی تم کون ہو اور یہاں پہ کیوں کھڑے ہو؟ تمہیں پتہ ہے کہ اس کوٹھی کے مالک کی موت ہو گئی ہے اور وہ بھی بڑے پراسرار طریقے سے۔ میں نے کہا سر جی میں بھی اسی سلسلے میں ہی چوکیدار کے پاس آیا تھا، میں ایک بات کی تصدیق چوکیدار سے کرنا چاہ رہا تھا۔ تو اب پولیس والے میری طرف متوجہ ہو گئے، انہوں نے کہا تمہیں کس چیز کی تصدیق کرنی ہے؟ میں نے ان کو اپنا تعارف کروایا کہ میں ایک دفتر میں کام کرتا ہوں اور اپنے کام کی نوعیت بتائی اور ان کو بتایا کہ میں ایک ذمہ دار شہری ہوں اور میں نے 3 سے 4 دن پہلے میرے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا ہے اور پھر میں نے انہیں منوا ان جیسے میرے ساتھ واقعہ ہوا تھا میں نے وہ واقعہ ان کو کہہ سنایا۔ ان دونوں نے کہا چوکیدار سے ہاں بھی حلیہ پوچھ لو اس سے، اگر یہ حلیہ بتاتا ہے تو تم مجھے بتاؤ کہ کیا تمہارے والی لڑکی بھی اسی حلیے کی تھی اور جس حلیے کی لڑکی یہ بتا رہا ہے، جو کہ اس کے پاس آئی اور رات بھر اس کے پاس رہی اور صبح وہ چلی گئی۔ اچھا میں نے پولیس والوں سے یہ بات چھپائی، باتوں تمہیں میں نے ساری بات پولیس والوں کو بتائی، لیکن یہ بات چھپائی کہ وہ لڑکی صبح غائب ہو گئی تھی، کیونکہ اس بات کو پولیس والوں نے نہیں ماننا تھا۔ میں نے صرف یہ بتایا کہ وہ لڑکی صبح چلی گئی تھی اور میں نے اسے راستے میں اتار دیا تھا اور پھر میں اپنے دفتر چلا گیا تھا۔ تو اب جب میں نے سیٹھ کریم کی موت کا پڑھا تو مجھے اس بات کا افسوس ہوا، اور پھر میں نے جب یہ پڑھا کہ انہوں نے بھی راستے سے کسی لڑکی کو پک کیا ہے تو مجھے ایسا لگا کہ کہیں یہ وہی لڑکی نہ ہو جو اپنے چچا چچی کی پریشانی کی وجہ سے گھر چھوڑ کر کے بھاگ آئی۔ اب میں نے چوکیدار کو اس لڑکی کا حلیہ ان پولیس والوں کے سامنے بتانا شروع کر دیا، لیکن چوکیدار نہ میں سر ہلاتا رہا۔ چوکیدار کے مطابق یہ لڑکی جو سیٹھ کریم کے ساتھ آئی تھی 15-14 سال کی نہیں تھی، بلکہ یہ لڑکی تو 25 سے 30 سال کے درمیان معلوم ہوتی تھی، یعنی اچھی خاصی جوان لڑکی تھی، تھوڑا بڑا جسم تھا، تھوڑی
موٹی کہہ سکتے ہیں، اور گول سا چہرہ تھا، اور اس قسم کا حلیہ تھا کہ جو کہ میرے والی لڑکی پہ بالکل پورا نہیں اترتا تھا۔ میرے والی لڑکی جو تھی وہ دبلی پتلی تھی، اس کا چہرہ، اس کے نقوش پتلے پتلے تھے، بہت دیکھنے میں سندر لگتی تھی، بہت زیادہ خوبصورت تھی، 14-15 سال سے زیادہ کی اس کی عمر بھی نہیں لگتی تھی۔ یہ جو لڑکی بتا رہا تھا وہ 25 سے 30 سال کی تھی، ایک نوجوان لڑکی تھی جو کہ تھوڑی موٹی تھی، اور اس کا حلیہ کسی بھی طریقے سے اس لڑکی کے ساتھ میل نہیں کھاتا تھا۔ پھر یہ لڑکی جو کہ سیٹ کریم کے ساتھ آئی تھی، اس نے پھولوں والی شلوار قمیض پہن رکھی تھی جو کہ کالے رنگ کی تھی اور جس پہ لال رنگ کے پھول بنے ہوئے تھے۔ تو میں نے معذرت چاہی، میں نے کہا کہ شاید میں اب دھوکہ کھا گیا ہوں، کہ میں نے یہ خبر پڑھی تو مجھے لگا کہ کہیں یہ وہ لڑکی نہ ہو۔ اگر وہ لڑکی تھی تو پولیس کی بھی ہیلپ ہو جاتی، اور آپ جو ہے وہ بھی شاید اس کو پکڑ سکتے۔ تو بہرحال یہ وہ لڑکی نہیں ہے۔ میرے پاس جو لڑکی آئی تھی اس کا حلیہ یہ تھا۔ میں نے ان کو مکمل تفصیل سے اپنا حلیہ بتایا۔ جب میں نے حلیہ بتایا تو انہوں نے کہا نہیں نہیں نہیں، یہ نہیں ہو سکتے۔ چوکیدار کے ساتھ وہ دوسرا ملازم بھی اتنی دیر میں آ کے کھڑا ہو چکا تھا، لیکن دونوں نے ہی انکار میں سر لایا۔ اس نے کہا کہ نہیں نہیں، یہ تمہارے والی لڑکی کوئی اور ہے، ہمارے والی لڑکی کچھ اور ہے۔ میں نے اجازت چاہی، اور پھر اجازت لے کر کے میں اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ میرے دل میں ایک اطمینان ہو چکا تھا کہ بہرحال جو لڑکی میرے پاس آئی تھی وہ یہ لڑکی نہیں تھی جو کہ سیٹھ کریم کے پاس آئی۔ لیکن پھر اس کے بعد ایک ایسا کام شروع ہوا کہ میرے شہر کے اخبار ہر روز دوسرے تیسرے دن ایک عجیب و غریب خبر اسی طرح کی چھاپنے لگے، اور ہر خبر میں ایک لڑکی، کوئی اسے کسی نہ کسی بہانے کسی سے لفٹ لیتی، کوئی اسے اپنے گھر لے کے جاتا، کوئی اسے پک کرتا، اور اگلی صبح وہ شخص اپنے کمرے میں مردہ پایا جاتا۔ یقین کریں اس بات کی مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ 1-2 گھروں میں جا کر میں نے مزید تصدیق بھی کی، لیکن اب کی بار میں نے ایک احتیاط کی کہ واردات ہو جانے کے کافی دنوں بعد، 4 سے 5 دن گزر جانے کے بعد میں ان کے گھر گیا، کیونکہ میں کسی پولیس والے سے اب دوبارہ ٹکرانا نہیں چاہتا تھا۔ یہ نہیں کہ میرے من میں کوئی چور تھا، لیکن یہ ہے کہ وہ خام خواہ کے ایسے پیچھے بھی پڑ سکتے ہیں، یا پھر خام خواہ کا میں جو ہے کسی مصیبت میں بھی پھنس سکتا ہوں۔ لہٰذا اس بات کو لے کر کے میں نے جو ہے کوشش یہ کی کہ جب کسی واردات کی خبر میں پڑھتا تو 3-4 دن گزر جانے کے بعد میں ایسے سرسری سے جا کے پوچھ لیتا۔ لیکن ایک بات جو ہے وہ میرے حلق سے نہیں اتر رہی تھی کہ جو میرے والی لڑکی تھی وہ کسی بھی کیس میں شامل نہیں تھی، لیکن ہر بار جو حلیہ مجھے لڑکی کا بتایا جاتا اس میں اس کی عمر بھی مختلف ہوتی اور اس کا حلیہ بھی مختلف ہوتا۔ یعنی اگر میں کہوں کہ شہر میں ایک سیریل کلر آ گیا ہے جو کہ اس طریقے سے لوگوں کو مار رہا ہے، تو یہ سیریل کلر ایک نہیں تھا، جتنے لوگ مر رہے تھے اتنے ہی کلر تھے، کیونکہ ہر لڑکی کا حلیہ جدا تھا، ہر لڑکی کی قد کاٹھی، نین نقوش سب کچھ جدا تھے، کوئی بھی چیز ایک چیز دوسرے کے ساتھ میل نہیں کھا رہی تھی۔ اسی بات کو لے کر کے میں بے حد پریشان تھا، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں کیا نہ کروں۔ وہ لڑکی، بہرحال میں ہر دفعہ اطمینان یہ کرتا تھا کہ یہ وہ لڑکی نہیں ہے۔ اچھا، ایک چیز اور ہوئی اس کے ان وارداتوں کے دوران، میں 1-2 مرتبہ دوبارہ اس کچرے کی ڈھیر کی طرف بھی گیا، رات کے اسی ٹائم بھی گیا جس ٹائم پہ وہ لڑکی مجھے ملی تھی، لیکن وہ لڑکی نہ مجھے دوبارہ ملنی تھی اور نہ ملی، میری اس لڑکی سے دوبارہ ملاقات نہیں ہوئی۔ ان باتوں کو میں فراموش کرنے لگا، اور اب میں نے یہ فیصلہ کیا کہ اب اگر کسی جگہ کسی کی موت ہوگی تو میں اس کے گھر نہیں جاؤں گا، کیونکہ میں اب 3-4 گھروں سے تو پوچھ چکا تھا، ہر جگہ لڑکی بھی مختلف تھی اور ہر واردات کا، لیکن واردات کا طریقہ ایک ہی تھا، وہ نکالتی دلی تھی اور وہ بندہ جو ہے وہ مردہ ہی پایا جاتا تھا، یہی طریقہ کار تھا۔ ان باتوں کو میں نے فراموش کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا، اور پھر 1 ہفتہ گزر گیا، میں واقعی اخبار میں خبر تو پڑھ لیتا لیکن کسی کے گھر نہیں جاتا۔ ایک شام جب کہ میں اپنے گھر پہ تھا، دفتر سے چھٹی کر کے میں گھر آ چکا تھا اور رات کا کھانا کھانے کی میں تیاری کر رہا تھا
کہ دروازے پر دستک کی آواز نے مجھے چونکا دیا۔ اس وقت کون آ سکتا تھا؟ میرا کوئی اتنا زیادہ الیکس لیک محلے میں نہیں تھا، لیکن پھر میں نے سوچا کہ شاید ہو سکتا ہے محلے سے کوئی آیا ہی ہو، تو جا کر دیکھنا چاہیے۔ میں باہر گیا اور میں نے مین گیٹ کا جو دروازہ تھا اس کو کھولا۔ جیسے ہی میں نے مین گیٹ کا دروازہ کھولا، میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ وہی 15-14 سال کی مسکراتی ہوئی لڑکی، بہت ہی پیاری معصوم سی بچی میرے سامنے کھڑی تھی۔